تو فتح مکہ سیرت طیبہ میں ایک بڑی اہم چیز ہے. اس کے 3 پہلو تھے. پہلا جنگی پس منظر، دوسرا حالت جنگ، تیسرا بطور فاتح. بطور فاتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کے وقت آئے، داخل بھی ہو گیا عجیب سا. اور بطور فاتح آپ نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے تو آپ حرم کے اندر تشریف لے گئے، اور جاتے ہی کیا کیا کہ جتنے بت تھے 360 بت رکھے ہوئے تھے. کتنے؟ ان کو اپنی چھڑی سے گراتے رہے. صحیح. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صحیح. گراتے رہے. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے. باطل کو تو مٹنا ہی ہے. اور باطل چیز ایسی جو مٹ جائے، سمجھے، اس کی اپنی ذات میں ایسی صفت ہے کہ وہ مٹ جائے گا، وہ رہے گا نہیں. مٹاتے رہے. صحیح. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حکم دیا، لمبے قد کے تھے، کہ بھائی جو جو تصویریں وہ مٹاتے رہیں. دیگر صحابہ کو حضرت ابراہیم کی تصویریں تھیں، حضرت اسماعیل کی تصویریں تھیں، یہ تمام مٹا دی. سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت اسامہ ساتھ تھے، حضرت اسامہ نہیں، حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. تو اندر تشریف لے گئے اور اندر جو ہے 2 رکعت نفل ادا فرمائی. پھر صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر کافروں کو مخاطب کیا. سارے کافر کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا بھائی، ابھی آئے گا اور سب کے سر اڑانے کیا کرنا. سمجھ آئیے. ان نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. 2-4 چھٹیاں ہماری استاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. استاد کہتے ہیں بتاؤ کیا کروں، جواب دے سکتے ہیں. اور یہی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، استاد کوٹائی تو پکی ہے، کوٹائی تو پکی ہے. اب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اذیتیں دی، گلے میں پندے ڈال کر گھسیٹا، صحابہ کو شہید کیا، ادھر بھی مارا، وہاں چلے گئے، وہاں مارنے کی کوشش کیا. ایک ہے یار ڈیرہ مراد میں آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یہاں سے آپ نکلے مثلا کراچی چلے گئے، وہاں بھی لوگوں کو بھیجا مارنے کے لیے. اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی. 450 کلومیٹر دور گئے بھی وہاں پر آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. عجیب کہا، انت الکریم وابن الکریم. وہ بھی تو عرب تھے نا. عرب کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ریگستانی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ بولنے والے. عرب دوسروں کو عجم کہتے ہیں. عجم مانا گونگے، عجم مانا ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اب اس مقام پر انہوں نے کیا کیا، انت الکریم وابن الکریم. کریم کا مطلب صرف عزت دار نہیں ہوتا، بلکہ ایسا عزت دار جو نرم دل بھی ہو اور عطا کرنے والا بھی ہو اور سخی بھی ہو، اور اس کو دینے میں کوئی چیز مانے نہ ہوتی ہو، سب کچھ لٹا دیتا ہو. سمجھ آئی؟ آپ معزز، نرم دل، بخشنے والے، دونوں ہاتھوں سے لٹانے والے ہیں. آپ کے والدین بھی ایسے تھے، آپ بھی ایسے ہیں، آپ کے بڑے بھی ایسے تھے. انت الکریم وابن الکریم. صحیح. اور بعض روایت میں آتا ہے انت الکریم وابن اخی الکریم. آپ اچھے ہیں، عزت دار ہیں، نرم دل ہیں، بخشنے والے ہیں، لٹانے والے ہیں، اور ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی ایسے تھے. یعنی گویا اپنا تعلق بھی بتا دیا کہ جی ہم تو آپ کے اپنے. سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں آپ کے ساتھ وہی کام کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یوسف علیہ السلام 15 سال کے تھے، ان کے بھائیوں نے اٹھا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے لوگ آئے، ان کو اٹھایا
لے کر گئے بازار میں بیچ دیا، بازار سے ایک آدمی لے کر گیا اپنا غلام بنایا، پھر کچھ معاملات ایسے پیش آئے کہ اس نے قید میں ڈال دیا، قید سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، پھر قحط سالی میں یہ لوگ بھائی اس کے آئے مانگنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ خلاصتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مانگنے آئے، مانگنے کے بعد حضرت نے انہیں دیا بھی، گندم بھی دی اور پیسے بھی لوٹا دیے ان کو، اور اس کے بعد جو گندم بھی دے دی، پیسے بھی لوٹا دیے، اور کہا بھائی واپس آ جائیے گا۔ سمجھ آئی؟ پہلی مرتبہ حضرت یوسف کے ایک بھائی تھے، ویسے تو بھائی تھے، وہ بھی بھائی تھے، مگر حضرت یوسف کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، یہ دوسری والدہ سے، ان کا نام تھا بنیامین، تو ان کو ساتھ نہیں لائے تھے، تو کہا کہ اگلی مرتبہ اور بھی لوگ لے کر آنا، آپ کو دے دیں گے۔ وہاں پہنچے، ابو کو کہا ہم اس کو لے جائیں گے، سامان کھولا، گندم بھی نکلی، پیسے بھی نکلے، کہا دیکھو بھائی پیسے بھی واپس ہو گئے، گندم بھی واپس ہو گئے، تو ہم دوبارہ جائیں گے، گندم بھی لے کر آئیں گے، پیسے بھی بچ جائیں گے، ایک بھائی ہے اس کی طرف سے بھی گندم کی ایک بوری مل جائے گی۔ سمجھ آئی؟ تو خیر دوبارہ چلے گئے، تو انہوں نے ایک طریقہ یہ کیا کہ ایک برتن اپنے بھائی کے اس میں ڈال دیا اور کہا کہ بھائی یہ ہمارا برتن گم ہو گیا ہے۔ صحیح لے کر جا رہے تھے تو کہا بھائی برتن گم ہو گیا ہے، برتن تلاش کیا، اور اس وقت سزا یہ تھی کہ جو چور ہے وہ غلام ہو جاتا تھا۔ سمجھ گئی؟ اب تلاش کیا تو اس کے برتن، جو بنیامین تھا اس کے برتنوں سے گلاس نکلا وزن والا، تو کہا بھئی یہ تو ابھی ہم اس کو غلام بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ ادھر بھی انہوں نے ظالموں نے جھوٹ بولا، پھر خاموش ہو گئے، پھر واپس چلے گئے، پھر حضرت نے فرمایا واپس جائیں، حضرت یعقوب نے فرمایا 40 سال کی جدائی ہے، والدین سے جدائی۔ حضرت یعقوب روتے روتے آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ اچھا آ گئے، کہا کہ حضرت آپ اچھے ہیں، آپ نیک ہیں، بس اس کا ابو بھی بوڑھا ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو انہوں نے، حضرت یوسف نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا اب یوسف ہو نا، 15 سال کا یوسف جس کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، کمزور سمجھ کر، اللہ اس کو بادشاہ سمجھ کر لا رہا ہے، اور یہ سارے اس کے ماتحت نیچے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اب یوسف ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اللہ کا احسان ہے جنہوں نے ہمیں دوبارہ ملایا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ ایک جملہ بتانے کے لیے پورا واقعہ بتایا میں نے آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یوسف نے کیا کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا برتاؤ وہی ہوگا جو یوسف نے اپنے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیا، اور وہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ ورنہ یہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ایک ایک غلام 10-10 ہزار میں بکا بھی تو کتنے لوگ تھے؟ پیسوں کے حساب سے دیکھ لو، قتل بھی کر سکتے تھے کہ مجھے اتنی تکلیف دی، میری بیٹیوں کو اتنی تکلیف دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ ہو گیا فتح مکہ کا واقعہ۔ اب ہمیں اس سے درس کیا ملتے ہیں؟ سمجھیں، سیرت کے اس درس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں عفو و درگزر کا اس سے بڑا واقعہ شاید آپ کی نظروں میں آئے نہیں ہے۔ ایک عظیم شخص نے اپنی جانی دشمنوں کو قوت اور اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دیا۔ سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فتح مکہ کے لوگ پھر گروہ در گروہ، جوک در جوک، قبیلے، خاندان مسلمان ہونے لگے، اور پھر اس موقع پر سورۃ النصر بھی نازل ہوئی۔ سورۃ النصر سورۃ نمبر 110 ہے قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب
اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور اللہ کی جانب سے کامیابیاں حاصل ہو گئیں، ورأیت الناس، اور آپ اس حال میں ہیں کہ لوگوں کو پا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں جوک در جوک آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا گیا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا کہ آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کوئی ایسا برا کام تو نہیں کیا نا، لوگوں میں تو اسلام پھیلا ہے، تو یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ جب کوئی آپ اچھا کام کر لیں اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ اس اچھے کام کو قبول کر لے، اللہ اس اچھے کام کو قبول کر لے۔ اور قبولیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قبولیت کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، فجر کی نماز قبول ہوئی، اس کے قبول ہونے کی دلیل کیا ہے پتہ ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق، ظہر کی نماز قبول ہوئی، عصر پڑھنے کی نماز کی توفیق، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق، یہ قبولیت کی علامت۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ جی آپ کا کام پورا ہو گیا ہے۔ اب جب مجلس ختم ہوتی ہے نا، کوئی بھی مجلس، تو آدمی استغفار کرتا ہے اور جانے کا وقت ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً بتا دیا گیا کہ جی اب آپ کا وقت قریب آ گیا، سمجھ آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ میں چند روز قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عمرہ بھی ادا کیا تھا، اور اہل مدینہ سے فرما چکے تھے کہ میرا جینا اور مرنا تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر تقریباً 14 روز قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ واپس تشریف لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں سیرت کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق، اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سمجھ آنا چاہیے کہ باطل ہمیشہ نہیں رہے گا، صحیح ہے؟ جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود مٹ جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، حق کے ساتھ رہنا چاہیے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔